ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر عطائے رمضان کی ایمان افروز گھڑیوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اور آج خصوصی پروگرام ہے ضربت علی مولا علی کے حوالے سے. ناظرین کرام، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں ناظرین کرام کہ جب بھی نام حضرت علی لیا جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ مولا علی لیا جائے، کیونکہ مولا علی اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں بتایا کہ وہ مولا علی ہے، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. ناظرین کرام، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس خوبصورت گھڑیوں میں ہم ان کی تعلیمات کو اپنانے میں اگر کامیاب ہوتے ہیں، اصل محبت وہی ہوگی ناظرین کرام جو ہم مولا علی کی تعلیمات کو اپنا کر اپنی سوسائٹی کو امن کا گہوارہ بنا دیں. کیونکہ آپ دیکھیں کتنی ایمان افروز اور کتنے بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے ناظرین کرام کہ اپنے قاتل کے لیے جو حسن سلوک کی تعلیم دے دیں، اس سے بڑی کوئی تعلیم روئے زمین پہ آپ مجھے دکھا دیں کہ کس انداز میں ہمارے یہاں. تو آپ ذرا دیکھ لیں جس طرح سے ہماری سوسائٹی کا یہ چلن ہو گیا ہے، رواج ہو گیا ہے کہ جیسے ہی محرم کے ایام آتے ہیں یا بالخصوص 21 محرم اور محرم کا پورا ہی مہینہ اور پھر اس کے ساتھ رمضان المبارک میں 21 رمضان جیسے آج کا دن ہے، تو ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی، ادارے الرٹ ہو گئے جناب، پورا ملک کے اندر کنٹینر لگا کے ایک عجیب و غریب سما پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے ناظرین کرام. خدا کی قسم ان ہستیوں کے ذکر سے ہماری سانس چل رہی ہے، اور ان کا ذکر کیا ہے ناظرین؟ یہ تو سراپا امن ہے، سراپا سلامتی ہے. اب ان کے ذکر کے اندر بھی ہم یہ معاملات دیکھ رہے ہیں کہ عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ حقیقی تعلیمات جو مولا علی کی ہیں ان پر نہ صرف عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ہمارے لوگوں کے اندر اس بات کا جذبہ بھی پیدا ہو کہ وہ حقیقی معنوں میں جو ہے ان چیزوں کی طرف آئیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے حافظ محمد عمران صاحب، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ جی. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. زمانے کا کوئی بھی غم مجھے رسوا نہیں کرتا. کیوں؟ سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا. اور ہزاروں کوششیں کروی زمانے نے جھکانے کی، پر مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے بکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا. بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا. بھرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم سیدہ کے بچوں کا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام، خصوصی نشریات عطائے رمضان میں آج آپ ذکر سن رہے ہیں مولا علی شیر خدا کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ گاہے بگاہے ان کو دیکھتے رہتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں. جناب علامہ بلال فاروقی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج بہت بڑا دن ہے علامہ صاحب، یقینی طور پہ 21 رمضان کا دن پوری امت مسلمہ کو نہ صرف جھنجھوڑنے کا دن ہے، بلکہ ایک انتہائی المناک سانحہ
جس کی تلافی قیامت تک کے مسلمان نہیں کر سکتے. کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولا علی کی شہادت اور مولا علی کی شہادت نے ہمیں قیامت تک، میں سمجھتا ہوں بحیثیت مسلمان ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے. کہ آپ ذرا تصور کریں، یہ سوچ اس وقت بھی تھی، میں نے اپنے انٹرو میں بھی یہ بات کی کہ آپ دیکھیں مولا علی شیر خدا کا قاتل کون تھا، اس کا نام کیا تھا. آپ نام سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت بھی یہ سوچ تھی. اس وقت جو خوارج تھے ان کی سوچ یہی تھی ناظرین کرام کہ وہ اہل ایمان کو مشرک قرار دیتے تھے. اور اس وقت بھی مولا علی پر جو انہوں نے الزام لگایا وہ یہی لگایا کہ مولا علی معاذ اللہ شرک کرتے ہیں. وہ جو ملوک تھا حافظ عبد الرحمن ابن ملجم. آج ہمارا معاشرہ جو ہے کس مقام پہ کھڑا ہے اور ہمیں مولا علی کی شہادت سے کیا سبق ملتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے موقع ہے مولا علی کی شہادت کا. جی 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 اس پر یہ کہ کچھ جو ہے نا لوگ مولا علی کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں، تو مطلب گلی میں، محلے میں، چوکوں پر، ہوٹلوں پر یہ جو ہے نا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر آتا ہے محرم کے اندر پھر جو ہے مولا علی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ان کے دل میں یہ کہ ہم مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. اب وہ ہوتا یوں ہے کہ وہ پان کھا رہے ہیں اور منہ کے اندر پان ہے، پھر وہ مولا علی کا نام لے رہے ہیں. سگریٹ پی رہے ہیں، ہاتھ میں سگریٹ ہے، منہ میں سگریٹ ہے، مولا علی کا نام لے رہے ہیں. ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے، کس جگہ پہ بیٹھے ہوئے، کس طرح بیٹھے ہوئے، کس کیفیات کے اندر ہیں. وہ جہاں بیٹھے ہوئے مولا علی کا نام لے لیتے ہیں. جی تو سب سے پہلے آج بے ادبی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے کہ ان کے آج کی اس ٹرانسمیشن سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا جی جی کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے پرہیز کیا جائے. نہیں بالکل کہ مولا علی کی شخصیت کتنی پاکیزہ، اتنی پاک شخصیت ہے. بے شک. جب ہم ان کا نام لیں تو ہماری وہ کیفیت ہو، ہم باوضو ہوں. جی ایک پیر سے کسی مرید نے سوال کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں کے نام بتائیں، تو وہ پیر صاحب اٹھ کر اپنے کمرے میں تشریف لے گئے. تو وہ جو ہے مرید وہ حیران ہو گیا کہ پیر صاحب اٹھ کر کمرے میں تشریف لے گئے، لگتا ہے ان کو میرے سوال کا جواب نہیں آیا. تو تھوڑی دیر گزری کہ وہ پیر صاحب اپنے کمرے سے نکل کر تشریف لا رہے ہیں اور ان کے داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے بہ رہے ہیں. جی جی تو وہ پیر جو ہے اس نے کیا بولتے ہیں وہ آئے بیٹھے، پھر انہوں نے کہا میرا جواب سنیں. تو مرید نے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ پاک لوگوں کا ذکر تھا اس لیے میں وضو کرنے گیا ہوا تھا. تو آج کل کے یہ جو لوگ ہیں اپنے آپ کو یہ مولائی بولتے ہیں، مولا علی والے بولتے ہیں، یہ در حقیقت یہ مولا علی والے نہیں ہوتے. تو ان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. اور آج کا جو یہ جو دن ہے مولا علی کی شہادت پاک کا، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے صبر سے کام لینا ہے. ہمارا اگر دشمن بھی ہے ہم نے اس کے ساتھ بھی صلح رحمی کرنی ہے. جی ابھی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن ملجم جو آپ کو قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا، قتل کر لیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس سے پانی پلاؤ، اگر میں زندہ رہا تو میں فیصلہ کر لوں گا، اگر میں شہید ہو گیا تو اس سے معاف فرما لیا. بے شک ناظرین کرام، ہم نے اپنے ٹرانسمیشن میں یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ جہاں مولا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، آپ کی شجاعت بیان کر رہے ہیں، آپ کی ہمت بیان کر رہے ہیں، آپ کی قوت بیان کر رہے ہیں، خدا کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو وہ قوت اور وہ شان اور وہ شوکت عطا فرمائی جو میں نہیں سمجھتا کہ آپ ذرا تصور بھی نہیں کر سکتے آج کی دنیا میں. جو اللہ نے ان کو مقام عطا فرما دیا، تو ہمیں ان کی سیرت سے، ان کے اقوال سے یہ خوشبودار پیغام اپنی امت تک پہنچانے کی ضرورت بھی ہے. اور ظاہر ٹرانسمیشن کا جو ہے وہ اختتام ہے. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں اور بالخصوص ناز حضرات ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے. جناب محترم علامہ مفتی غلام غوث مدنی صاحب آپ کا شکریہ، جناب علامہ بلال فاروقی صاحب آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، اور جناب ماشاءاللہ سے کاشف شکیل صاحب آپ کا شکریہ. اور آج کی ٹرانسمیشن سے اپنے ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر کو اس پر اجازت چاہوں گا، اس آخری کلام پر کہ یہ کلام پیش کریں گے، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر کل آپ سے اسی چینل پر اسی وقت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیں عطائے رمضان کی یہ ایمان افروز نشریات ود راؤ ناصر علی جہانگیر. جی سارے سناؤ رل کے لگاؤ نارا لیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زہرا دشو
کیا دسیوا گرنا میرے میں کیا دسیوا گرنا میرے اتا تو سرا تو عرش ولاتی اتا تو سرا تو عرش ولاتی سارے تسارا رقباری دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ ایک عام